السلام علیکم ناظرین، دو تین بڑے اہم معاملات ہیں ان پہ بات چیت کریں گے۔ ایک تو یہ سابقہ حکومت اور موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف بڑے سنگین جرائم کے مقدمات کا اندراج شروع ہو چکا ہے۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، فواد چودھری، سعید مراد، شہباز گل اور دیگر 150 کے قریب افراد کے خلاف فیصل آباد میں اور اٹک میں توہین رسالت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ ایک اور آرٹیکل 6 کا سنگین غداری کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، گورنر پنجاب، سابق پرائم منسٹر پاکستان، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی، سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر اسی طرح سے جو سابقہ حکومت کے عہدیداران ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے۔ دوسری طرف حکومت جو اس وقت ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ جس بنیاد کے اوپر حکومت میں آئی، مہنگائی اور اقتصادی بدحالی کا جو سلوگن لے کر آئے اور پھر یہ کہا کہ وہ انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں تاکہ ملک میں جلد سے جلد صاف اور شفاف انتخابات کروائے جا سکیں، تو ان تین معاملات کے اوپر مہنگائی، معاشی بدحالی اور انتخابی اصلاحات کے اوپر تو ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن ای سی ایل سے تمام افراد کے جو اس وقت حکومت میں اور پہلے اپوزیشن میں تھے یا جو مختلف کرپشن کے مقدمات میں مطلوب ہیں ان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ایف آئی اے کے اندر یا جو سرکاری محکموں کے اندر تحقیقات چل رہی تھیں ان افراد کے خلاف جو اس وقت وفاقی یا صوبائی حکومت میں ہیں جو پہلے اپوزیشن میں تھے ان کے تمام تحقیقاتی تفتیشی افسر جو ہیں وہ بدل دیے گئے ہیں، اور اب حکومت جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا ہوئی تھی، جن کو احتساب عدالت سے سزا ہوئی تھی اور وہ صحت کی بنیاد کے اوپر، بیماری یا علاج کی بنیاد کے اوپر 2 ماہ کی ضمانت پر برطانیہ گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کی سزا معطل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تو ان معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو یو ایس رجیم چینج کانسپیرنسی کی بات کی جاتی ہے، ایک طرف ہم نے اس کے مختلف حوالے بتائے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کس طرح سے یہ کیا گیا اور اس خطے میں یہ چائنا اور رشیا کے بارے میں امریکی کیا پالیسی اور وہ کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں جس حوالے سے وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے تھے، ایک ریفرنس وہ ہے، لیکن دوسرا جو انٹرنل پالیٹکس کا حوالہ ہے اس میں یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ اس ساری جو تحریک عدم اعتماد اور رجیم چینج کے پیچھے جو ساری کی ساری حکمت عملی تھی وہ بلی جو ہے تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور اس میں اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ای سی ایل سے نام نکالے جائیں، مقدمات کے تفتیشی افسروں کو تبدیل کیا جائے، مقدمات سے کلین چٹ لی جائے، عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے لیے جائیں، اور جہاں پہ فیصلے نہیں لیے جا سکتے وہاں پہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سزائیں معطل کی جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جو لوگ ای سی ایل سے نکل گئے ہیں وہ ملک سے بے شک باہر چلے جائیں، جیسے کہ زرداری صاحب جا چکے ہیں، اور جو یہاں پہ رہتے ہیں الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں، الیکشن پروسیس کا حصہ رہنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر رہیں۔ اور جو مہنگائی کا معاملہ ہے، جو معاشی ترقی کا معاملہ ہے اور جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مہنگائی کے اگر حوالے کو ہم دیکھیں تو اس میں حکومت نے اگرچہ اسی فیصلے کو جو عمران خان نے اپنی آخری جو تقریر تھی اس میں کہا تھا کہ وہ بجٹ تک جو ہے کہ یہ پیٹرولیم پرائسز کو نہیں بڑھائیں گے اور وہاں پہ انہوں نے کیپ کر دیا تھا، اسی فیصلے کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ جو اکنامک ٹیم ہے موجودہ حکومت کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ باہر سے مہنگا پیٹرول خریدیں اور یہاں پر سستا بیچیں، اس کو مہنگا کرنا ہوگا۔ سمری بار بار پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے کہ مہنگا کریں، ابھی وہ نہیں کر پا رہے۔ پولیٹیکلی پریشر بہت زیادہ ہے کہ جس نعرے کے اوپر وہ آئے کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں ہم اس حکومت کے خلاف، اسی کی اگینسٹ کیسے کام کیا جائے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا اس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ یہ پرائسز بڑھائی جائیں گی، نہ صرف یہ وعدہ کیا گیا بلکہ جو گزشتہ دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا ایک بل پاس کیا گیا تھا، اس کے اندر اصلاحات کے حوالے سے کچھ اقدامات لیے گئے تھے جس کو اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت نے پاکستان کی معاشی
ترقی اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھنے کے مترادف قرار دیا تھا. موجودہ اکنامک ٹیم شہباز شریف صاحب کی اکنامک ٹیم، نون لیگ کی اکنامک ٹیم نے IMF کے ساتھ جو مذاکرات کیے اس میں انہوں نے اس ایگریمنٹ کی ریٹیفیکیشن کی، اس کی توثیق کی، اس کی تصدیق کی اور یہ تسلیم کیا کہ یہ اسٹیٹ بینک کو فعال بنانے کے لیے یہ قانون اور یہ اقدامات ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا نعرہ جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافے کا نعرہ تھا یا جو اسٹیٹ بینک کی گروی رکھنا IMF کے پاس جو نعرہ تھا وہ ایک سیاسی نعرہ تھا. اب جب خود عملی طور کے اوپر حکومت میں آ کر اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت آئی تو پھر کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ملکی مفاد کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس کو انڈورس کیا گیا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں سامنے کھل کر آ رہے ہیں. دوسرا معاملہ جو مقدمات کا ہے وہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اس میں حکومتوں کو عموماً جو لوگ حکومتوں سے جا رہے ہوتے ہیں یا جن کی حکومتیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں وہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں بوکھلاٹ کے اندر. ابھی اس حکومت کو تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا آیا اور پھر یہ اقدامات کرنا ان کی جانب سے یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، اس لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ذاتی ریلیف، فیملی ریلیف، لیگل ریلیف اور مقدمات سے جو ریلیف ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کر کے اپوزیشن کو یا عمران خان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو توہین رسالت کے معاملات ہیں اس میں کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ روضہ رسول کی یا مسجد نبوی کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کی کوئی کسی ایف اینڈ بٹ کے ساتھ سپورٹ کی جائے. اس کا ممکن نہیں ہے. کوئی مسلمان جو عشق رسول رکھتا ہے دل میں وہ اس کی قطعاً سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جس انداز میں یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ کافی جو ہے کہ سوالات اٹھاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدمات درج کرنا اور پھر یہ کہنا کہ آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے گا. اب آرٹیکل 6 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے پاکستان کا. وہ 4 صورتوں میں کسی بھی فرد یا کسی کے خلاف جو ہے گروہ کے خلاف آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو سکتا ہے. اور یہ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے کہ ایک یہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایبروگیٹ کیا جائے، مطلب اس کی تنسیخ کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس کو سبورٹ کیا جائے، جس کی ترجمہ جو ہے نیشنل اسمبلی کی جو آئین پاکستان کی کتاب ہے اس میں جو اردو ترجمہ کیا گیا اس کو تخریب کہا گیا ہے. اس کو کہ اس کو تخریب کاری آئین پاکستان کے ساتھ کی جائے، اس کو توڑا جائے. اور پھر کہا گیا کہ سسپینڈ اگر کیا جائے، اس کو معطل کیا جائے یا اس کو ہیلڈ ان ابینس یعنی کہ التوا میں رکھا جائے. تو ایسی 4 صورتوں میں ہوتا ہے. اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی تو وہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا حوالہ، اس کے میٹنگز اور اس کے فیصلوں کا حوالہ دے کر اس کو استعمال کیا تھا انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے، اور جو قومی اسمبلی کی عدم اعتماد کی تحریک کی کارروائی کو روکا تھا. اگر گورنر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے کہ وہ حلف برداری کا معاملہ ہے جیسے پنجاب اسمبلی کے اندر اور وزیر اعلیٰ کا تھا، تو اس میں گورنر کو آرٹیکل 105 کانسٹیٹیوشن کا وہ 15 دن کا مارجن دیتا ہے کہ اگر کہیں پہ قانونی یا آئینی جو ہے وہ ابہام ہو یا اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو گورنر جو ہے 15 دن اس کے اوپر مشاورت یا اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. اگر 16 کو الیکشن ہوا تھا تو ان کے پاس یہ 1 تاریخ تک کا کانسٹیٹیوشنل ٹائم تھا جس کے اندر وہ سوچ سکتے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی کہ جو ساری صوبائی اسمبلی کے اندر کارروائی ہوئی جس کو سیکرٹری اور اسپیکر صوبائی اسمبلی انلیگل قرار دے رہے ہیں، غیر آئینی قرار دے رہے ہیں. اس تناظر میں حلف برداری نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے اس کے اندر انٹروین کیا اور بار بار کہا نہیں فوری کریں. اسی طرح آرٹیکل 48 جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہے اگر ان کے پاس کوئی سمری کوئی مسئلہ آتا ہے، ایون ایڈوائز آتی ہے جو پرائم منسٹر کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے، تو اس کو 15 دن وہ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ واپس نظر ثانی کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور وہ دوبارہ اگر ان کے پاس آتی ہے تو 10 دن مزید وہ اپنے پاس لے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ معاملات کو آرٹیکل 6 لگانا وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے موضوع نہیں ہوگا، لیکن جس انداز میں یہ کام کیے جا رہے ہیں اس سے ملک کے اندر جو سیاسی پہلے ہی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ جو ہے کہ انتشار پھیلنے کے خطرات ہوں گے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنے مقدمات کے خاتمے کے لیے جلد بازی کر لینی چاہیے. کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر ان کو حکومت ملی ہے تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیں، لیکن اپوزیشن کو اور ایسی اپوزیشن کو کہ جس کے پیچھے اس وقت عوام کھڑے ہیں
ان کو ایسے سنگین اگر مقدمات میں کہ اگر ایک واقعہ جو کسی دوسری سرزمین پر ہوا ہے، دوسرے ملک میں ہوا ہے اور اس کا مقدمہ یہاں، یہ قانون جو ہے کہ وہ اس کے بنیادی جو اصول ہوتے ہیں ان کے بھی منافی، اور یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے معاملات کو گریز کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں انارکی ہو، انتشار ہو، خون خرابہ پھیل نہ جائے. اس قسم کے میرے خیال اقدامات سے گریز کرنا چاہیے. اور بیسیکلی جو سب سے ابھی بھی جو ضرورت ہے وہ تمام ریاستی اداروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز کی جائیں جس کے لیے یہ آئے تھے. وہ الیکشن ریفارمز کی جائیں. اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے یا انفلیشن ہے یہ آپ کی مڈ ٹرم لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ حکومت کیونکہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو اگر اس طرف یہ توجہ دیں تو حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائیں گے. وگرنہ اگر ملک کو خون خرابے اور انارکی میں کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک جس راستے پہ جا رہی ہے حکومت وہ بالکل ٹھیک راستہ ہے، وہ خون خرابے کا راستہ ہے. لیکن اس سے گریز جو ہے وہ ملک کے لیے بھی اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ان کے بہترین ترین مفاد میں ہوگا.